دوستو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کیسے نازل ہوئی؟ دوستو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 40 سال کی عمر کے قریب ایک عجیب سی کیفیت محسوس ہونے لگی۔ آپ تنہائی پسند ہو گئے۔ دنیا کے ظلم، جھوٹ، ناانصافی اور جاہلیت سے دل اکتا گیا۔ آپ کئی دن غار حرا میں جا کر بیٹھتے۔ ایک پہاڑ پر واقع ایک پرسکون، خاموش، اونچا مقام۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی قدرت پر غور کرتے، دنیا کے مسئلوں کا حل سوچتے، سچائی کی تلاش میں رہتے، عبادت کرتے اور اپنے رب کو یاد کرتے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے کھانا پانی بھیجتی، پوری محبت، عزت اور خیال سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی راتیں غار میں گزارتے، پھر واپس آتے، پھر کچھ دن بعد دوبارہ چلے جاتے۔ یوں لگتا تھا جیسے اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک عظیم ذمہ داری کے لیے تیار کر رہا ہے۔ دوستو وہ عظیم رات، یہ رمضان کا مہینہ تھا۔ رات پر سکون تھی، ہوا ٹھنڈی تھی، پورا شہر مکہ خاموش تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں بیٹھے تھے، اللہ کی یاد میں مشغول تھے، دل امن میں تھا۔ اور پھر اچانک ایک ہستی غار حرا میں نمودار ہوئی۔ دوستو یہ ہستی انسان نہیں تھی، یہ تھے سید الانبیاء کے بعد سب سے عظیم فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پہلے کبھی نہ دیکھا تھا، نہ پہچانا تھا، نہ کبھی فرشتے کو انسانی شکل میں دیکھا تھا۔ اچانک غار میں ایک اجنبی، لمبا، نورانی اور ہیبت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتے کو دیکھ کر حیران ہو گئے، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ جبرائیل علیہ السلام نے آگے بڑھ کر کہا، اقرا، یعنی کہ پڑھو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھبرا کر کہا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زور سے 3 مرتبہ جھکڑا، ایسے جیسے کوئی پیغام دل کے اندر اتار رہا ہو، اور ہر بار فرمایا، اقرا، پڑھ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی، فرشتے کی طاقت، آسمانی ہیبت اور وحی کا نزول، یہ سب پہلی بار ہو رہا تھا۔ دوستو پہلی وحی کے الفاظ، دوستو تیسری مرتبہ پکڑنے کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے وہ آسمانی جملے پڑھے جن سے قرآن کا آغاز ہوا۔ ان کا ترجمہ، پڑھ اپنے رب کا نام سے جس نے تجھے پیدا کیا، انسان کو جمے ہوئے خون سے بنایا۔ پڑھ، اور تیرا رب بڑا ہی کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، انسان کو وہ سکھایا جو وہ جانتا نہ تھا۔ یہ تھی پہلی 5 آیتیں، یہ تھی پہلی وحی۔ اسی لمحے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی بنا دیے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوف اور پریشانی۔ جبرائیل علیہ السلام غائب ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار میں اکیلے رہ گئے۔ آپ کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، جسم لرز رہا تھا، سانس بھاری ہو رہی تھی۔ آپ گھبرا کر غار سے نیچے اترے اور گھر کی طرف دوڑے۔ گھر پہنچ کر پہلی بات حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فوراً آپ کو چادر اڑائی، پانی پلایا اور پوری محبت سے پوچھا، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا واقعہ بتایا، دل کا حال سنایا۔ حضرت ختیجہ کا ایمان اور تسلی۔ دوستو حضرت ختیجہ نے پورے یقین اور پورے ایمان سے فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ آپ تو سچ بولتے ہیں، یتیموں کی مدد کرتے ہیں، غریبوں کا سہارا بنتے ہیں، مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں۔ آپ جیسے نیک انسان کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ یہ تاریخ کا وہ لمحہ تھا جب سب سے پہلے ایک عورت نے، ایک انسان نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی۔ وہ تھی حضرت ختیجہ، امت کی ماں، اسلام کی پہلی مسلمان۔
دوستو پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ وہ پرانے آسمانی صحیفوں کے عالم تھے۔ ورقہ نے بات سنی اور کہا، جس فرشتے نے موسیٰ علیہ السلام پر پہلی وحی نازل کی تھی وہی فرشتہ اب آپ پر نازل ہوا ہے، یقیناً اللہ کے نبی ہیں۔ یوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی باقاعدہ تصدیق ہو گئی۔ نبوت کا آغاز دوستو ایک رات نے دنیا کی تقدیر بدل دی۔ ظلم کے بدلے عدل آیا، جہالت کے بدلے علم آیا، اندھیرے کے بدلے روشنی آئی، نفرتوں کے بدلے محبت آئی، اور پھر 23 سال تک وحی نازل ہوتی رہی اور قرآن مکمل ہو گیا۔ دوستو یہ تھا ہمارا آج کا واقعہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی غار حرا میں نازل کیسی ہوئی اور اس کا مکمل احوال۔ ملتے رہیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔